کل جو دکھی تھے کہ ہماری بیماریوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج وہ گولیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں 4 نہیں 2 گولیاں لگی، کچھ کہہ رہے ہیں سب جھوٹ، قاتلانہ حملہ ہوا ہی نہیں۔ مولانا صاحب تو یہ تک فرما گئے، کبھی ایک ٹانگ پر پلستر تو کبھی دوسری ٹانگ پر، پہلے یہ طے کر لو گولی لگی کس ٹانگ پر۔ عمران خان نے تو اداکاری میں سلمان خان اور شاہ رخ خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ چلو یہ خوشی کی بات ہے کہ مولانا صاحب سلمان خان اور شاہ رخ خان کی فلمیں دیکھنے والے ہیں، انہیں یہ معلوم سلمان خان شاہ رخ خان کی اداکاری کیسی، عمران خان کیسے ان دونوں خانوں سے بڑے اداکار ہیں۔ اپنے خادم اعظم شہباز شریف صاحب تو مولانا صاحب سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے۔ فرمایا جب عمران خان کا پوسٹ مارٹم ہی نہیں ہوا، یہ کیسے پتہ چلے گولیاں کتنی لگی۔ شہباز شریف صاحب کو کوئی بتائے پوسٹ مارٹم مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں۔ باقی شہباز جی یہ تو حقیقت ہے کہ قاتلانہ حملہ ہوا، یہ تو نہیں ہوا کہ عمران خان جعلی میڈیکل رپورٹس بنوا کر سڈن ڈیتھ کے خدشوں والا مریض بن گیا ہو۔ شہباز جی عمران خان قاتلانہ حملے کے بعد 150 کلومیٹر دور اپنے ملک کے ہسپتال گیا، یہ تو نہیں کہ عمران خان نے عدالتوں میں 5 رحم کرنے والی درخواستیں دے کر علاج کے بہانے پتلی گلی سے لندن نکل گیا ہو۔ کل جو دکھی تھے کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آج وہ سیاسی انتقام کی ہر حد پار کر چکے ہیں۔ توشہ خانہ، ممنوعہ فنڈنگ، توہین عدالت، قتل کے پرچے، 22 مقدمے، الیکشن کمیشن، FIA، سیشن کورٹ، سپریم کورٹ، نیب، FBR، ہر جگہ عمران خان کے کیس چل رہے ہیں۔ کئی کیس بن کر تیار ہو چکے، کئی بن رہے ہیں۔ حالت یہ کہ ایک طرف PDM حکومت نے نیب ترامیم کر کے خود کو خود ہی NRO دے دیا، اپنے نیب میگا کرپشن سکینڈلز ختم کروا لیے، جبکہ دوسری طرف وہی نیب عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کھولے بیٹھا ہے۔ ہاتھی نکل گیا، مچھر پھنس گئے۔ حالت یہ کہ ایک طرف اسپیکر قومی اسمبلی عمران خان نااہلی ریفرنس الیکشن کمیشن بھجوانے میں 1 منٹ نہیں لگاتا، جبکہ دوسری طرف وہی اسپیکر قومی اسمبلی آصف علی زرداری نااہلی ریفرنس مسترد کر دیتا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نااہلی ریفرنس مسترد کر دیتے ہیں، حالانکہ دونوں طرف کیس توشہ خانہ کا ہے۔ مطلب کیس ایک، الزام ایک، مگر فیصلے 2۔ اسے کہتے ہیں کھوئے ملائی والا انصاف، اسے کہتے ہیں اصلی تے ودیا انصاف۔ کل جو دکھی دہائی دیتے تھے عمران خان ہمیں غدار کہہ رہا ہے، ملک دشمن کہہ رہا ہے، عمران خان مذہبی کارڈ کھیل کر ہمیں توہین مذہب میں پھنسا رہا ہے، آج وہ سب عمران خان کو توہین مذہب کا مجرم قرار دے رہے ہیں، ملک دشمن غدار بنا رہے ہیں۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس تو 8 سال سے چل رہا تھا، اس کیس کے روئے رواں تو اکبر ایس بابر 6 ماہ ہو گئے، ان پاک بازوں نے کیا کر لیا؟ حکومت اپنی، اقتدار اپنا، اختیار اپنا، وسائل موجود، کہاں گئے سب دعوے؟ الٹا نیب ترامیم کر کے عمران حکومت کے شوگر سکینڈل، نجی بجلی گھر سکینڈل، آٹا گندم گھپلوں سمیت 80% گھپلوں کو ختم کر دیا، کیونکہ نیب ترامیم میں ایک ترمیم یہ بھی کابینہ ICC ریگولیٹری اتھارٹیوں کے فیصلوں کو قانونی اور آئینی تحفظ حاصل ہوگا۔ کل جو جلسوں، جلوسوں، ریلیوں، لانگ مارچوں کو اپنا جمہوری حق سمجھتے تھے، آج وہ انہی جلسوں اور لانگ مارچوں کو ملک دشمنی، غیر ملکی سازش کہہ رہے ہیں۔ مقدمے، پرچے، پھینٹیاں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ علیحدہ بات سب کچھ کر کے بھی کچھ ہاتھ نہیں آ رہا، سانسیں پھول چکی ہیں۔ کل جو عمران خان کی بیڈ گورننس، مس مینجمنٹ، مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی کہانیاں سنا نہ تھکتے تھے، آج وہ سب کے سب چپ۔ 6 ماہ کی گورننس پرفارمنس ایسی بدترین کہ 75 سالہ ملکی ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ مہنگائی طریق ساز، بے روزگاری طریق ساز، غربت طریق ساز۔ یاد رہے یہ وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے ہم تجربہ کار، ہمارے پاس بہترین ٹیم، ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس۔ آج سب تجربہ، ہر دعویٰ کھوکھلا نکلا۔ معیشت کا جھارا پہلوان، ترپ کا پتا اسحاق دار بھی آ چکا، پھر بھی حالات آؤٹ آف کنٹرول۔
کنٹرول۔ کابینہ اتنی بڑی کہ 20-22 وزیروں کو دینے کے لیے محکمہ ہی نہیں مل رہا۔ جن خوش نصیب وزیروں کے پاس محکمے ہیں ان کی کارکردگی ایسی کہ باقی جو وزیر جن کے پاس محکمے نہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس محکمہ نہیں۔ شہباز گورننس، شہباز سپیڈ پانی کا بلبلہ نکلا۔ گزرے 30 دنوں میں جس سے بھی پوچھا گیا آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ میں شہباز شریف کی پرفارمنس سب سے بری رہی۔ 6 ماہ اور یہ پرفارمنس اللہ کی شان۔